السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ کم کرو کیوں چھیڑتا ہے؟ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد، عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه قال: ذات يوم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جار من جاوره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیز طلبہ، یہ وقت آپ کے جلسے سے فارغ ہو کر کے میرے واپس ہونے کا ہے۔ میں نے مدرسے کے ذمہ داروں سے اجازت چاہی کہ میں واپس ہو جاؤں۔ آپ کی مشکاۃ شریف کے ختم کی تقریب میں شریک ہو گیا، مجھے واپس ہونے دو، لیکن یہ مجھے جانے نہیں دیتے۔ اور کہتے ہیں کہ کچھ کہو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، کچھ کہنے کا موڈ بالکل نہیں تھا، مگر صرف ایک بات ذہن میں آئی جس کی وجہ سے میں کچھ کہنے پر مجبور ہو گیا، اور وہ بات یہ تھی کہ جس کتاب کا ابھی ختم ہوا ہے، تکمیل ہوئی ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے بھری پڑی ہے۔ جس کے دل میں آقا کی محبت ہوگی، اس کے دل میں احادیث مبارکہ کی محبت بھی ہوگی، اور جب اللہ کے نبی کی محبت ہوگی دل میں، تو پھر نبی کی باتیں کرنے کا جی خود بخود چاہنے لگے۔ تو میرا دل بھی چاہا کہ میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کروں۔ ایک مسلمان
اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کو چاہتا ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انسانوں پر اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا احسان کسی کا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ کرام کو بھی اللہ کے نبی سے بڑی محبت تھی، عقیدت تھی۔ اس محبت کی برکت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو عزت عطا کی تھی، ان کو فتح و نصرت سے ہمکنار کیا تھا اور ان کے دشمنوں کو ان کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر آج نبی کی سچی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے تو اللہ ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گا، لیکن ہمارے دل تو آقا کی محبت سے خالی ہے۔ صحابہ کرام نے آقا سے کیسی محبت کی، میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ۔ تو بھائی نام سنا ہے؟ اردو سمجھتے ہو؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جوانی میں اسلام لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت رکھتے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے۔ آپ مدینے میں ہوں تو معاذ آپ کے ساتھ، آپ مدینے سے باہر ہوں تو معاذ آپ کے ساتھ، آپ میدان جہاد میں ہوں تو معاذ آپ کے ساتھ، آپ بازار میں ہوں تو معاذ آپ، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے معاذ کو بلایا اور فرمایا، اے معاذ تم یمن چلے جاؤ، میں تمہیں یمن کا گورنر بنا کر، پرائم منسٹر بنا کے یمن بھیجتا، وہاں کی حکومت تمہیں دیتا، تم جاؤ اور یمن پر جا کر حکومت کرو۔ لوگوں نے دیکھا کہ معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کے چہرے پر افسوس اور دکھ ظاہر ہونے لگا۔ کسی نے پوچھا کہ معاذ یہ تو خوشی کا موقع ہے، تمہیں گورنری مل رہی ہے، تمہیں حکومت مل رہی ہے، تمہیں یمن کا اقتدار مل رہا ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، تمہارے چہرے پر غم کے آثار کیوں ہیں، تمہارے آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو معاذ نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ معاذ فرماتے ہیں کہ مجھے گورنری نہیں چاہیے، مجھے اقتدار نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے، اے لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر میں یمن چلا گیا تو آقا کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھوں؟ اگر میں یمن چلا گیا تو آقا کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیسے کرے گا؟ اگر میں یمن چلا گیا تو آقا کی مجلس میں بیٹھ کر کے آپ کی باتوں کو سننے کی دولت مجھے کیسے حاصل ہوگی؟ مجھے یمن نہیں جانا، مجھے حکومت نہیں کرنا، میرے دل کی خواہش تو یہ ہے کہ جب میری زندگی کا آخری سانس نکلے تو میرا سر ہو اور آقا کا قدم ہو۔ میرے دوستوں، محبت کی یہ وہ مثال تھی جو معاذ بن جبل نے پیش کی، لیکن پھر ہوا کیا؟ لوگوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں معاذ اپنے گھر سے تیار ہو کے آ گئے اور کہنے لگے کہ اے آقا میں یمن جانے کے لیے تیار ہوں۔ ساتھیوں نے معاذ کو پھر پکڑا کہ اے معاذ تم تو کہتے تھے کہ میرے دل کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر سانس مدینے میں نکلے، تم کہتے تھے میں یمن چلا جاؤں گا تو آقا سے دور ہو جاؤں گا، اور اب کہتے ہو کہ میں یمن جانے کے لیے تیار ہو کے آ گیا، اس کا کیا مطلب؟ تو دوستوں معاذ نے جو جواب دیا وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ معاذ کہتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر سانس مدینے میں نکلے، میں کہیں نہ جاؤں۔
لیکن میرے سامنے قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کیا کہتا ہے، مسلمانوں تم بھی غور سے سنو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ کہتا ہے کہ اے مسلمان مردوں اور اے مسلمان عورتوں، کان کھول کے سن لو کہ جب تمہارے سامنے اللہ کا کوئی حکم آ جائے یا تمہارے سامنے نبی کا کوئی حکم آ جائے تو اب تمہاری خواہش کی کوئی حیثیت نہیں، تمہاری تمنا کی کوئی حیثیت نہیں، تمہاری چاہت کی کوئی حیثیت نہیں۔ معاذ کہتے ہیں میری خواہش تو یہ تھی کہ میں مدینے میں رہوں، لیکن آقا کا حکم ہے کہ یمن جاؤ، میں اپنی خواہش کو پیروں تلے روندوں گا اور آقا کے حکم کو زندہ کرنے کے لیے یمن جاؤں گا۔ مسلمانوں اپنے گریبان میں جھانکو، ایک طرف نبی کی سنت ہوتی ہے، دوسری طرف ہماری اور آپ کی خواہش ہوتی ہے۔ ہم اپنی خواہشات کی دہلیز پر صبح سے شام تک نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے رہتے ہیں۔ بتاؤ بربادیاں نہیں آئیں گی تو اور کیا؟ معاذ ابن جبل تیار ہو کے آ گئے کہ آقا میرا جی تو نہیں چاہتا تھا لیکن آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم سب آنکھوں پر۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم علیہ السلام سے مصافحے کے لیے معاذ ابن جبل آگے بڑھتے، آقا کھڑے ہو جاتے، فرماتے ہیں معاذ چلو میں تمہیں چھوڑنے کے لیے چلتا ہوں، تمہاری سواری کہاں کھڑی ہے؟ حضور باہر کھڑی، مسجد نبوی سے باہر آتے۔ معاذ سے کہتے ہیں معاذ تم اپنی سواری پر بیٹھو۔ معاذ سواری پر بیٹھے، آقا زمین پر کھڑے اور چلتے ہوئے ایک جملہ فرماتے ہیں، معاذ جس کو سن کر کے چیخے مار کے روتے، فرماتے ہیں یا معاذ لعلك ان لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك ان تمر على قبري او على مسجدي۔ فرماتے اے معاذ ہو سکتا ہے کہ یہ میری تمہاری آخری ملاقات، معاذ ہو سکتا ہے کہ اب تم یمن سے واپس لوٹو تو مجھے نہ پاؤ، میری قبر ہی نہ پاؤ۔ معاذ جانتے تھے کہ آقا کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہو کر کے رہتا ہے۔ معاذ کی چیخیں نکل گئی، لیکن آقا کا حکم تھا معاذ جاؤ۔ جب آقا نے دیکھا کہ معاذ بے بس ہو کر کے چیخیں مار کے رو رہے ہیں تو ان کو تسلی دیتے ہوئے آقا نے ایک جملہ فرمایا اور فرمایا معاذ پریشان مت ہو، تم پریشان ہو رہے ہو اس لیے کہ میں مدینے میں ہوں، تم یمن جا رہے ہو، مجھ میں اور تم میں دوری ہو رہی ہے، نہیں پریشان مت ہو۔ ان اول الناس بی المتقون حیث کانوا ومن کانوا۔ اے معاذ سنو کان کھول کے، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو اور دنیا کا کوئی بھی علاقہ ہو، اگر وہ انسان دنیا کے کسی بھی علاقے میں تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا، تم اگر تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارو گے تو دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو ہمیشہ تم مجھ کو اپنے سے قریب ہی پاؤ گے۔ کوئی آسام میں رہے، کوئی بنگال میں رہے، کوئی سعودی عرب میں رہے، کوئی ہندوستان کے کسی اور گوشے میں رہے، جو شخص بھی تقوی اور پاکیزگی کی زندگی گزارے گا، آقا فرماتے ہیں ہمیشہ وہ مجھ کو اپنے سے قریب ہی پائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم بھی اس بات کا عہد کریں کہ نبی کریم علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والوں میں اپنے نام کو شامل کریں گے۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ سچی محبت کرنے والے بنو گے؟ کیسے بنو گے؟ انشاءاللہ کہنے سے بن جاؤ گے؟ آؤ ہم پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہ آپ سے سچی محبت کیسے ہو سکتی؟ آؤ نبی کریم علیہ السلام سے معلوم کر۔ میں نے ایک حدیث پڑھی
اس میں آپ خود اپنے آپ سے محبت کرنے کا طریقہ صحابہ کرام کو سکھا رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچا تو میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ عبد الرحمن آپ نے کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آقا وضو کر رہے ہیں۔ آپ نے منہ دھویا، آپ نے ہاتھ دھوئے، آپ نے پیر دھوئے، آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ کے صحابہ نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر دیا۔ وضو کا وہ پانی جو آپ کے چہرے سے لگ کے، آپ کے ہاتھ سے لگ کے، آپ کے پیر سے لگ کے زمین پر گر رہا تھا، اس کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گر سکا۔ کیوں؟ صحابہ آپ کے آگے کھڑے تھے، وہ جیسے ہی وضو کا پانی نیچے جاتا وہ آگے بڑھ کے اپنے ہاتھوں پر اس کو لے لے اور اس کو مل کر کے کوئی اپنی آنکھ سے لگاتا، کوئی اپنے سر پر پھیرتا، کوئی اپنے جسم پر مل لے۔ وضو کا ایک قطرہ پانی زمین پر نہیں گر سکا۔ نبی کریم علیہ السلام چپ چاپ وضو کرتے رہے، آپ نے کسی کو منع نہیں۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے سوال کیا ما حملکم علی ھذا، تم نے میرے وضو کے پانی کے ساتھ یہ عمل کیوں کیا؟ کیوں ہاتھوں پہ لے کے آنکھوں سے لگایا، سر پر ملا، چہرے پر پھیرا، کیوں؟ صحابہ نے کہا حب اللہ و رسولہ، ہم نے یہ عمل صرف اس لیے کیا تاکہ ساری دنیا کو یہ بتا سکے کہ ہمارے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے اور ہمارے دل میں رسول اللہ کی بھی محبت ہے، ہم نے صرف آپ کی محبت میں ایسا کیا۔ تو آقا آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ اس کا طریقہ میں تم کو سکھاتا ہوں۔ تو بھائی تم بھی سیکھنے کو تیار ہو؟ فرماتے ہیں جو مجھ سے اور اللہ سے محبت کرنے والا بننا چاہتا ہے وہ 3 کام کرنے بس، اس نے یہ 3 کام کیے وہ نبی سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو۔ وہ 3 کام ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث۔ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بن جائے تو وہ 3 کام کرے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ یہ 3 کام۔ یہاں نماز کا تذکرہ نہیں ہے، روزے کا تذکرہ نہیں ہے، حج اور زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ تو فرائض ہیں، ان کو کرنا تو لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بننا چاہتے ہو تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 3 کام اور کرو۔ کیوں بھائی کرنے کو تیار ہو؟ سب سے پہلا کام فرماتے ہیں فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ۔ آج سے تم عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی بولوں گا تو انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولوں گا۔ جو ہمیشہ سچ بولے نبی سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں خدا اس کے نام کو شامل کر۔ گھر میں ہو تب سچ بولو، کوئی چیز خرید رہے ہو تو سچ بولو، کوئی چیز بیچ رہے ہو تو سچ بولو، ہمیشہ جھوٹ سے بچو۔ اگر مذاق میں بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے نام اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جائے۔ اور یہ ہمارے طلباء اور نوجوان یہ صبح سے شام تک جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ تو بتاؤ نبی سے محبت کرنے والوں میں کیسے شامل ہو؟ طے کرو کہ چاہے نقصان ہو چاہے نفع ہو، انشاءاللہ جب بھی بولوں گا تو سچ ہو۔ تو بھائی زور سے بولو اور یاد رکھو نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے۔ نہ جھوٹ ہمیں نقصان سے بچا سکتا ہے، نہ جھوٹ ہمیں فائدہ دلا سکتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، ہمیشہ سچ بولو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک۔ فرماتے ہیں سچائی انسان کو ہر جگہ کامیابی دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہر جگہ برباد اور ہلاک کرتا ہے۔
تو آج سے طے کرو جب بولیں گے تو سچ بولیں گے انشاءاللہ دوسری خوبی اپنے اندر ایک اور پیدا کرو، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ۔ فرماتے ہیں اگر نبی سے محبت کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو دوسرا کام یہ کرو کہ آج سے عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کی کوئی امانت یا کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کرو۔ آسان کے لوگوں، حق تلفی کے گناہ سے بچو، نہ بھائی کا حق مارو نہ بہنوں کا حق مارو۔ تم نے دیکھ لیا جن لوگوں نے اپنی بہنوں کا حق مارا تھا NRC میں وہ خود بھی پریشان رہے، ان کی بہنیں بھی پریشان رہے۔ یہ دنیا کی پریشانی، آخرت کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا اللہ ہی جانتا۔ حق تلفی کے گناہ سے بچو، بھائی کا حق نکلے وہ دے دو، بہن کا حق نکلے اسے ادا کرو، کاروبار میں شریک پارٹنر کا حق ہو وہ دے دو، پڑوسی کا حق ہو تو وہ دے دو۔ اب جو بچے گا تمہارا وہ رزق حلال ہے، اللہ اس میں برکت عطا کرے۔ اور اگر تم نے کسی کا حق دبایا ہے تو یاد رکھو دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے، اور انسان کی نجات کے سارے دروازے بند ہیں۔ کل میدان محشر میں اللہ رب العزت اعلان کرے گا، حدیث شریف میں ہے، اللہ کہے گا کسی نے اگر میرا حق مارا ہے تو میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، معاف کرنے والا ہوں، چاہوں گا تو اسے معاف کروں، اور اگر کسی نے میرے بندے کا حق مارا ہے تو میرے ہاں اس کی معافی کے سارے دروازے بند۔ جس کا حق مارا ہے اس سے معافی کرا کیا؟ انسان تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا اس کو جس کا حق مار کے گیا، اس سے کہے گا میں نے تیرا حق مارا تھا، میری مغفرت خطرے میں پڑی ہے، تم معاف کر دے تو خدا بھی معاف کرے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا معافی تو ہوگی مگر آج معافی فری میں نہیں ہوگی، اگر تو معافی چاہتا ہے تو اپنی نیکیاں مجھے دے دے اور میرے گناہ تو لے دے، اس کے سوا معافی کی کوئی شے نہیں۔ تو میرے دوستو بچو حق تلفی کے گناہ سے۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ۔ تو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، تو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، نبی سے محبت کرنے والوں میں تیرا نام شامل نہیں ہو سکتا۔ تو آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ جب کسی کا کوئی حق یا امانت ہماری طرف نکلے گی، ایک ایک پیسے کا، ایک ایک ٹکے کا حساب کر کے انشاءاللہ اس کے حق کو ادا کرو گے انشاءاللہ۔ آخری چیز فرماتے ہیں وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جَارَ مَنْ جَاوَرَهُ۔ اگر نبی سے محبت کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو نماز روزہ حج زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ زندگی بھر 3 کام اور کرو۔ اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی بولو تو سچ بولو، دوسرا کام یہ کہ جب کسی کا حق یا امانت تمہاری طرف نکلے تو اس کو ایک ایک پیسے کا حساب کر کے ادا کرو، اور تیسری خوبی اپنے اندر پیدا کرو وہ کیا؟ فرماتے ہیں تم اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے کبھی اپنے پڑوسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچاؤ۔ جس کا پڑوسی اس سے خوش ہوگا اس کا نبی اس سے خوش ہوگا، اور جس سے نبی خوش ہوگا اس سے خدا بھی خوش ہوگا، اور جس کا جھگڑا اپنے پڑوسی سے ہے وہ سن لے اس کا نبی اس سے ناراض ہے، اور جس سے نبی ناراض ہوگا اس سے خدا بھی کبھی خوش ہوگا۔ پڑوسی کون ہے؟ جس کی دیوار تیری دیوار سے ملی ہے، یا جس کا دروازہ تیرے دروازے سے ملا ہے وہ تیرا پڑوسی۔ پڑوسی سے جھگڑا مت کر، پڑوسی کو دکھ مت دے۔ آج جو مالدار شخص ہے وہ اپنے غریب پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، طاقتور
کمزور پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ میرے دوستوں ساتھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے دیندار خاتون کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا۔ دیندار خاتون کے، چنانچہ صحابہ کرام آپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اے نبی، ہمارے محلے میں ایک بہت دیندار خاتون ہے، بہت نوافل پڑھتی ہے، بہت نفلی روزے رکھتی ہے، بہت صدقہ خیرات کرتی ہے، مگر اس میں ایک عیب ہے۔ کیا عیب ہے؟ وَلَكِنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، اس میں عیب یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسن کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فوراً جواب میں کہتے ہیں ہِیَ فِی النَّارِ، فرماتے ہیں اس کی نمازیں اگرچہ زیادہ ہیں، روزے زیادہ ہیں، صدقہ خیرات زیادہ ہے، لیکن پڑوسن کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں بربادی کے گھاٹ اتر جائیں گی اور خدا اس کو جہنم میں جھونک دے گا۔ اس لیے کبھی اپنے پڑوسی سے مت جھگڑو۔ پڑوسی اگر آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، تو نبی سے محبت کرنے والوں میں خدا تمہارے نام کو شامل کر دے۔ بتاؤ اس کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک دن مرنا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کے بغیر مغفرت ممکن ہی نہیں ہے، اور آپ کی شفاعت اسی کو حاصل ہوگی جس کے دل میں آپ کی محبت ہو، اور آپ کی محبت کرنے والوں میں وہی آدمی شامل ہوگا جس کے اندر یہ تین خوبیاں ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا وفيرا، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم صل على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، والشر ليس إليك والمهدي من هديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك۔ اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو نیک راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرما، آپ کی عقیدت ہمارے دلوں میں پیوست فرما، اے اللہ آپ کی شفاعت سے ہم سب کو مالا مال فرما، اے اللہ آپ کے ذریعے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما، اے اللہ جس طرح سے صحابہ نے آپ سے محبت کی ہے ہمیں بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جن تین خوبیوں کو آپ نے
اپنانے کا حکم دیا ہے، ہمیں بھی ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، سچائی کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ حق تلفی کے گناہ سے بچنے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امانت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حق تلفی کا جرم کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ پڑھنے والوں کو بھی خلوص عطا فرما، پڑھانے والے اور منتظمین کو بھی خلوص کی دولت سے مال فرما۔ اے اللہ رکے ہوئے کاموں کو مکمل فرما۔ اے اللہ معاونین کے قلوب کو متوجہ فرما۔ اے اللہ اس ادارے اور تمام دینی اداروں کی، مساجد کی، سب کی حفاظت فرما، شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ اے اللہ فرقہ پرستوں کے دست برد سے محفوظ فرما، ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، کاروباری الجھنوں کو دور فرما، رزق حلال عطا فرما، حرام سے بچنے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔ اذان ہوئی وہ نماز ہوئی میں بتائیں استاد صاحب کو اور استاد بہت کام رویا تھا کہ نماز نہ پڑھی جانے اذان ہوئی وہ اس بعد جماعت ہوئی اذان دو